إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ و انا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، وہ کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کفر کا خاتمہ کیا، کفر کو مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے، ان لوگوں کا حشر سب کا میرے بعد میرے سامنے ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے آخر میں آنے والا نبی، خاتم النبیین عاقب۔ پچھلے درس کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث کے 2 صحیح ترین مجموعے کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے 5 نام ہیں اور ہمارا مولوی کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ مولوی کی بات مانیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انا لی 5، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، کوئی عام سی کتاب نہیں کہ جس کی بات کو کہا جائے کہ دیکھیں گے، سنیں گے، چیک کریں گے۔ بخاری و مسلم لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، اور ان 5 ناموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتا دیا۔ اب باقی اوصاف، باقی تعریفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو 99 میں جوڑ کے رکھنے کا معنی کیا ہے؟ یہ اس بیماری کی نشانی ہے جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، ہم میں پائی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو برابر کر دیں، اللہ رسول کو اس طرح سے برابر کر دیں کہ اللہ اللہ نہ رہے نعوذ باللہ، اور رسول رسول نہ رہے، بلکہ ایک ہی ہو جائیں۔ اور وہ شاعر بدبخت جو کہہ گیا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کی تصویر ہمارے دلوں میں بھی چھپ جائے کہ ہاں واقعی وہی جو اوپر تھا وہی مدینے میں آ گیا، اور کوئی صاحب عرش نہیں، کوئی صاحب فرش نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ آج بھی مولوی آپ کو اسٹیجوں پر، ٹیلی ویژنوں پر، ریڈیو میں، اخبارات میں یہ کہتے نظر آئیں گے کہ سب ایک ہے، ایک ہی ہے، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور جب سب کچھ وہی کہتے ہیں تو اگر یہ بات اللہ کو کہیں تو حلولیوں والا عقیدہ پھر بھی کچھ مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی بنا دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے، اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت صاحب حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں۔ محمد بہت زیادہ تعریفوں والا، اور
احمد الحامدین سب سے زیادہ تعریفیں اللہ کی کرنے والا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی ذاتی نام یہ دونوں ہیں. ایک نام والدہ نے رکھا احمد, اور دوسرا نام رکھا آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں نام آپ کے بالکل ذاتی نام ہیں, اور اس کے بعد جتنے نام ہیں وہ سارے صفاتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 میں گن کر بتا دیا کہ میرے 5 نام ہیں. لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد, میں محمد ہوں اور احمد ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, دادا محترم نے نام رکھا اور اٹھا کر سرداران قریش کے اندر لے گیا کہ مجھے اللہ نے پوتا دیا ہے. میرا وہ بیٹا عبداللہ جو فوت ہو گیا ہے, اللہ رب العزت نے اس کی نسل کو قائم رکھا ہے, اس کا پودا لگا دیا ہے, میرے یہاں یہ پودا ہوا ہے اس عبداللہ کا بیٹا. تو قریش کے لوگ پوچھتے ہیں, سرداران قریش پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے. ظاہر کی سیدھی بات ہے, لوگ فوراً پوچھتے ہیں کہ بھئی بچے کا نام کیا ہے. تو دادا کہتے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد. تو انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ, محمد یعنی تعریف کیا گیا, یہ نام تم نے انوکھا نام رکھ دیا, کیونکہ ان کے یہاں یہ نام پہلے کبھی معروف نہیں رہا. تو دادا نے کہا کہ یہ محمد ہی ہوگا, یہ تعریف کیا گیا ہی ہوگا, اس کی تعریف کی جائے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی بہت سارے نشانات, بہت ساری بشارات, بہت سارے پیغامات دے دیے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو واقع تعریف کیا گیا ہوگا. بنی اسرائیل کی کتابوں میں, تورات میں, بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے انجیل میں, ہندوؤں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے, ویدوں میں, اپنشدوں میں اور فلاں میں اور فلاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی, کہیں رشی کے نام سے, کہیں کسی اور نام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے کائنات میں معروف تھے, آپ کی تعریفیں کی جاتی تھیں. نہ صرف آپ کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف جو ہیں وہ پہلی کتابوں میں موجود ہیں. ہم الی الموت اسرع من الماء من قمة الجبل الی الاسفل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, آپ کے صحابہ کرام کے اوصاف میں سے ایک بات جو اہل کتاب کے یہاں معروف تھی کہ صحابی وہ ہوں گے جو موت کی طرف اتنی تیزی سے بھاگ کر جائیں گے کہ اتنی تیزی سے پہاڑ کی چوٹی سے پانی بھی نیچے کی طرف نہیں آتا, یعنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. رہبان اللیل, رات کے راہب, رات کو مسلح پر سوار ہیں. فرسان النہار, دن ہوگا تو گھوڑے کی پشت پر سوار. رات مسلح پر سوار, دن کو گھوڑے کی پشت پر جہاد کے لیے سوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی شخصیت ہے, امت کی تعریفیں پہلی کتابوں میں اور صاف موجود ہیں. فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماہی, اور میں ماہی ہوں. ایک ماہی آپ کو معلوم ہے میم الف اور چھوٹی ہا کے ساتھ ہوتا ہے. ماہی, ایک ماہ کا معنی ہے چاند, ماہو شمس یا ماہتاب, اور آفتاب ماہ کا معنی چاند بھی ہے. اور ایک ماہی جو ہے وہ مچھلی بھی ہے. ماہی گیر کہتے ہیں نا, ماہی گیر مچھلی پکڑنے والے. یہ نہ وہ ماہ ہے نہ وہ ماہی ہے, بلکہ یہ ہے ماہی, ہے حلوے والی, مولوی والی ہے کے ساتھ. اور حلوے والی ہے کے ساتھ جب ماہی ہو تو مہا یم ہو, اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا. یہ جو کوئی چیز لکھ کر ربڑ کے ساتھ اس کو مٹاتے ہیں, ربڑ کو مماحہ کہا جاتا ہے. ممحا مٹانے والی چیز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا الماحی, میں ماہی ہوں, میں مٹانے والا ہوں. اب پہلے اپنا یہ صفاتی نام بتا دیا اور پھر ماہی کا خود تعارف کراتے ہوئے فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر, اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اہل مکہ کے یہاں اور اہل دنیا کے یہاں جو کفر کے اندھیرے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی بدولت اللہ رب العزت نے وہ تمام اندھیرے دور فرما دیے. فرمایا انا الحاشر, میں حاشر ہوں, جمع کرنے والا ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمی, جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. حشر کے میدان میں سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا اور اس کے بعد سارے لوگ میرے سامنے, میرے آگے جمع کیے جائیں گے. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر,
میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کی قبر پھٹے گی اور میں قبر سے باہر آؤں گا۔ حشر کے روز، یوم محشر، ساری دنیا قبروں سے نکلیں گے، سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ فرمایا کہ قبروں سے نکلنے والوں میں سے انا اول من ينشق عنہ القبر، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کی قبر پھٹے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا۔ میرے بعد سارے لوگ میرے سامنے قبروں سے نکلیں گے۔ ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم، میں پورے بنی نوع انسان کا سردار ہوں، ساری انسانیت سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں وہ ہوں جو مٹانے والا ہوں، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ بی الکفر، جس کے ساتھ اللہ کفر کو مٹائے گا، یا جس کے ساتھ اللہ نے کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ جس کے قدموں پر لوگ حشر اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب آخر میں آنے والا ہے۔ عقب، یہ جو پاؤں کی ایڑی ہوتی ہے اس کو بھی عقب کہتے ہیں، کیونکہ پاؤں کے آخر میں یا پورے انسان کے آخری حصہ جو ہے ایڑی ہوتی ہے، عقب پیچھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقب کیوں فرمایا؟ آپ کے بعد تو کتنی دنیا پیدا ہو رہی ہے، قیامت تک پیدا ہوگی، لیکن آپ کے بعد کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سچے نبی آپ سب سے آخری ہیں، جھوٹے نبی بہت آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد انبیاء کے نام سے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے قریباً من 30، جو 30 کے قریب، یعنی 30 دجال قسم کے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں سے آخری ہوں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے وہ انداز، ہمارا وہ رنگ جو ہمارے پاک و ہند میں تسویہ والا رنگ ہے، تسویہ، یا اللہ لکھیں گے، اب گزارا نہیں ہو رہا اگر یا اللہ رہے، اس طرف یا اللہ لکھا دیا اور اس طرف یا محمد، تاکہ یہ دونوں ہی یا ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں۔ اور کہیں صرف ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد، وہ بھی برابر۔ اور اگر یہ اللہ اور محمد دونوں برابر لکھے جائیں تو اس کا معنی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ محمد عربی میں جملہ ہے 2 لفظوں کا، جس کا معنی ہے کہ محمد اللہ ہے، اللہ محمد ہے، محمد اللہ ہے، برابر ہو گیا۔ اور یہی ہمارے نظریات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نام بھی 99 کر دیں، مقام بھی برابر کر دیں، اور خدا رسول کا فرق مٹا دیں، خالق و مخلوق کی تمیز ختم کر دیں، جبکہ یہ تمیز ہمارے ختم کرنے سے نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، مجھے اور کچھ نہ کہو، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی یہ بات رہے تو پھر بھی ہم کہیں کہ چلو بڑی شخصیت، کائنات کی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ہمارے یہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی 99 نام، بہاؤالدین زکریا کے بھی 99 نام، فلاں نقشبندی سہروردی کے بھی 99 نام، ہم نے تو ہر کسی کو 99 اللہ کے قریب ہی کر دیا ہے، بلکہ برابر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ بعض اوراق میں باقاعدہ 99 اسی طرح خوبصورت طریقے سے بنا سنوار کر پھولوں کے اندر، یہ سہروردی کے 99، یہ قادری کے، یہ نقشبندی کے، یہ فلاں کے، اپنا اپنا پیر جسے کسی نے پکڑ رکھا ہے اسے ہی 99 تک پہنچا کے ہی دم لیا ہے، جبکہ یہ نظریہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزہ عنہ قوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت دے دی کہ جو بھی چاہے کرے، کر سکتا ہے۔ فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس کام کرنے سے گریز کیا کہ شاید یہ اچھا ہے، نہیں ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کچھ لوگوں کو زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ تقوی کا زور چڑھ گیا ہے، میں ایک کام کو جائز کہتا ہوں اور وہ نہیں کر رہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناجائز نہ ہو۔ آپ کو یہ بات پہنچی، آپ ناراض ہوئے، فخطبہ، لوگوں کو خطبہ دیا،
فحمد اللہ، اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، اور پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، کیا ہوا اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک کام میں کرتا ہوں اور وہ نہیں کرتے، میں کر رہا ہوں اور وہ نہیں کر رہے کہ کہیں گناہ نہ ہو۔ فرمایا واللہ، فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لأعلمہم باللہ، میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، میری معرفت الہی کے مقابلے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کوئی ڈر بھی نہیں سکتا۔ جب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں سمجھیں کہ شاید ناراض ناجائز نہ ہو، شاید منع نہ ہو، شاید گناہ نہ ہو، ایک کام میں کرتا ہوں وہ گناہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض ایسی باتیں آئیں کہ صحابہ نے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، کہیں پیچھے رہنے کی کوشش کی، جیسے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہیں کیا، درمیان میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اور کچھ نے کہا کہ ہم ہمیشہ کریں گے۔ 3 صحابہ کا واقعہ بڑا معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیا ہے، اور جب عبادت بتائی گئی تو سمجھے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ بات کرنی چاہیے، یہ تو نبی ہیں اور اتنی عبادت پھر بھی کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے تینوں نے عہد کر لیا، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد تہجد نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ ہمیشہ تہجد، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پہنچے، پیچھے ہی نکلے، جہاں وہ تھے جا پکڑا اور کہا اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم ہی نے کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے تو کئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، تم کون ہو جو ایسا کرنے والے ہو کہ ہمیشہ روزہ ہمیشہ تہجد اور شادی نہ کرو گے؟ اور ساتھ فرمایا فَمَنْ رَاغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت، میرے طریقے، میرے عمل سے رغبت، بے رغبتی اختیار کرے وہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور کرنے کا حکم دیا، اجازت دی، اور آدمی کہے کہ نہیں شاید کہیں، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا اعلیٰ اور افضل تھے، لہٰذا جو کام آپ نے کیا ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپ کی طرف سے اجازت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی اور ہمیں روک دیا، کہا کہ تم 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم 4 تک رہیں گے۔ 4 کی اجازت دی، 4 کرنا چاہے کوئی کہے نہیں جی یہ پتہ نہیں گناہ نہ ہو، قرآن نے کہا ہے اگر عدل کر سکتے ہو تو کرو، عدل نہیں کر سکتے معاملہ ختم ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر عند النبی، ایک انصاری صحابی کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا تھا پانی کے گزارنے نہ گزارنے، پانی کی نالی کے سلسلہ میں۔ جو ذمہ دار لوگوں میں ایسی باتیں آتی رہتی ہوتی رہتی ہیں کہ نہیں یہ پانی پہلے مجھے آنے دو، میرے کھیت کو آنے دو، میں اس کھیت سے رابط کروں گا بعد میں، اسی پہ جھگڑا ہو گیا۔ فی شراج الحرہ، حرہ نامی جگہ کا جو نالا تھا، پانی کا نالا، شرج شراج کا بنا ہوتا ہے راستہ یا نالا، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تی یسقون بہا النخل، جس سے لوگ اپنی کھجوروں کو، باغوں کو پانی دیتے تھے۔ فقال الانصاری، انصاری نے کہا سرح الماء یمر، پانی کو آگے آنے دو، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین پہلے ہے، کھیت پہلے ہے یا باغ پہلے ہے، تو انہوں نے اپنے باغ میں پانی لگانا چاہا، وہ کہتا نہیں کہ پانی کو آگے آنے دو، یعنی آگے میری زمین ہے وہاں آنے دو۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہی کام پہلے ہو جائے۔ فابا علیہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ فاختصما عند النبی، معاملہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا
اسق یا زبیر، اے زبیر تم اپنی زمین کو پانی لگا دو، یعنی پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور اس کے بعد پانی چھوڑو، آگے والوں کی باری پھر آ جائے گی۔ ثم ارسل الماء الی جارک، اور پھر پانی کو بلا وجہ روک کے نہ رکھو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو تاکہ آگے والے کے کھیت میں چلا جائے۔ فغضب الانصاری، انصاری ناراض ہو گیا، ناراض ہوا تو ساتھ ہی کہتا ہے ان کان ابن عمتک، یہ زبیر چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور دوسری طرف سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساڑو بھی لگتے ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور ساڑو بھی تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، ساڑو بھی ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، رشتے دو ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ ہاں آپ نے تو اس کو کہنا ہے پلا لو کیونکہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا جو ہوگا، یعنی رشتے کی رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے نعوذ باللہ یہ فیصلہ دیا ہے، جو کہ بظاہر الفاظ اس کے نہیں لیکن اندر سے بات یہ لگتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں پھوپھی کا بیٹا کر کے اس کو یہ کہہ رہا ہوں، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو کھیتی ہے پہلے آئی ہے وہ پہلے پلائے گا، اور انصاف کے تقاضے کے تحت اسے اجازت دی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ پھوپھی کا بیٹا۔ ثم قال، پھر آپ نے حضرت زبیر سے مخاطب ہو کر فرمایا اسق یا زبیر، اے زبیر اپنی زمین کو پانی لگاؤ، ثم احبس الماء، پھر پانی کو اس وقت تک روک کے رکھو حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک چڑھ جائے۔ یعنی اتنا غلط سوچ ہے میرے بارے میں اس انسان کی، عین انصاف یہ تھا کہ تم اس کھیتی کو پانی لگاؤ، اسی کے مطابق میں نے کہا یہ کہہ رہا کہ پھوپھی کا بیٹا کر کے تم ایسا کہہ رہے ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات موجود ہیں کہ آپ کو انصاف کے معاملہ میں کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی فاطمہ بنت محمد میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کہاں رشتہ داریاں اور کہاں یہ لوگوں کا ذہن۔ فقال زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ لانی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، اللہ کی قسم مجھے یہ یقین ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو مشہور آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت میرے اس معاملے کے بارے میں نازل ہے۔ اور آیت کا معنی کیا ہے؟ فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے مختلف فی متنازع فی اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حاکم نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں ذرہ بھی تکلیف محسوس نہ کریں، جیسے صحابی نے کی نا، کہا کہ پھوپھی کا بیٹا اس لیے، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں ذرہ بھی تضییق تنگی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر لیں، جو آپ فیصلہ دے دیں اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، قبول کر لیں، مان لیں۔ فرمایا جب تک یہ نہ کریں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والشمس والقمر والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی چیزوں کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے اپنی قسم کہیں نہیں کھائی، اپنی قسم کہاں کھائی؟ اس موقع پر، اور یہ موقع کون سا ہے؟ جب نبی کی بات کو کوئی مانے نہ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، کہیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے دیکھیں گے، پھر حدیث پڑھیے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، سنن اربعہ کی، مسند امام احمد، موطا امام مالک، دارمی، کسی بھی کتاب سے حدیث پڑھیے، بتائیے کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، متفق علیہ ہے، کہیں گے دیکھیں گے
یعنی ماننے کی طرف نہیں آ رہے، چونکہ ہمارا بچپن سے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ہمارا دادا، ہمارا ابا، ہماری پھوپھی، ہماری ماں، ہمارا چچا ایسے پڑھتے تھے۔ آج جب کہیں کہ نماز ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی، بخاری مسلم میں ایسے آئی، سن کے بھی کہیں گے، دیکھیں گے، وہ آدمی سمجھ لے کہ وہ ایمان میں مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص، کیونکہ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ دو مولویوں کا اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ ایسے، دوسرا کہتا ہے ایسے، ایک کے پاس صحیح حدیث موجود ہے، دوسرے کے پاس کسی امام کا قول ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اگر حدیث چھوڑ کے امام کے قول پیچھے جائے گا اپنا ایمان ضائع کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی کچھ مسائل ایسے ہی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اقامت شروع ہونے کے باوجود اپنی نماز جاری رکھتے ہیں، یعنی اقامت شروع ہو گئی اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جائیں گے۔ اب یہ تو کچھ لوگ ہیں اقامت شروع ہونے کے باوجود جاری رکھتے ہیں، آپ وہ لوگ دیکھیں گے کہ جماعت کھڑی ہے، باہر سے آ کے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے الگ، اور یہ خاص فجر کی نماز کے لیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ الا اللاتی اقیمت لہا، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب فرضوں کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، جب ہوتی نہیں تو فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ یعنی بیکار گئی نا، 2 رکعتیں پڑھی ہوئی، وہ بھی بیکار گئیں، اور جو یہاں سے جماعت سے 1 رکعت، 1.5 رکعت، 1.25 رکعت، آدھی رکعت یا تلاوت چھوٹ گئی ہے، یہ الگ سے نقصان ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ یہاں بھی وہی معاملہ، ہمارے مولوی نے کیا دیا ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے سنت پہلے پڑھو۔ اب مولوی کے مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہوگی ہی نہیں، پھر کہیں گے کہ نہیں میں یہاں، امام یہاں کھڑا ہے، میں اس کونے میں تھا، درمیان میرے اور امام کے درمیان ستون تھا۔ مسجد وہی ہے، حال وہی ہے، آواز وہی ہے، سپیکر وہی، یہ قالین وہی، تم کہاں چھپ رہے ہو ستون کے پیچھے؟ کوئی کہے گا نہیں میں اس کونے میں جاؤ، کھدرے میں جاؤ، مسجد کے احاطے کے اندر وہ نماز نہیں ہوگی، مسجد کے احاطے میں کوئی سنتیں نہیں ہوں گی جب فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے، اور جب کہ سنتیں اسی نماز کی پہلی جیسے فجر کی سنتیں ہیں۔ لہذا نہ صرف یہ کہ اقامت شروع ہونے، بلکہ اس طرح جو نماز شروع کر دیتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور اگر اقامت شروع ہو جائے، آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، سنتے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت ابھی پڑھی تھی، اقامت شروع ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ اقامت شروع ہو گئی، اقامت ختم ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، جہاں پہنچے ہیں اگر اتحیات میں پہنچ چکے ہیں مکمل کر لیں، اور اگر آپ ابھی دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہی نماز چھوڑ دیں، توڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جس وقت سلام پھرے گا اٹھ کے 2 رکعت جو فجر کی سنتے ہیں یا ظہر کی ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 2 3 واقعات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے سنتیں پڑھی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، گویا کہ یہ عمل ہمارے لیے جائز ہے۔ یا پھر دوسری روایت ہے جس سے زیادہ یہ ڈرتے ہیں، وہ اگر ایک ہی ہوتی تو ڈرنے والی بات تھی کہ آدمی بیٹھا رہے جب تک سورج نہ نکلے، اپنی جگہ بیٹھا رہے، سورج نکلنے کے بعد وہ کہتے، حالانکہ وہ حدیث موضوع ہے، یعنی وہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس کو صحیح مان لیں تو یا اس پر عمل کریں، یا پھر اس ایک حدیث میں رخصت موجود ہے اس پر عمل کریں، فرضوں کے بعد سنتے ہو جاتی ہیں اس پر عمل کر لو، سورج نکلنے کے بعد سنتے پڑھ لو، اس پر عمل کر لو۔ تیسرا چور دروازہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے کہ جماعت کھڑی ہو اور آپ سنتے پڑھ رہے ہو؟ ایک طرف اتنا تشدد کے سنتے پڑھ کے ہی جماعت میں شامل ہوں گے، اور دوسری طرف اتنا تشدد کے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ امام تلاوت کر رہا ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، پوری 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس نے فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی، 2 رکوع کیے، 4 سجدے کیے، اتحیات کیا، اس کے امام کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں آیا، اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی باری آئے، بغیر آواز کے، بغیر کسی وجہ کے کوئی ٹکراؤ نہیں بنتا، تب بھی کہیں گے نہیں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ رویے جو ہیں ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 سال اور بھی ہیں، لیکن یہاں ترجمۃ القرآن الکریم
تلاوت القرآن الکریم مع ترجمہ، شیخ عبدالرحمن سدیس اور شیخ سعود شریم حفظہم اللہ، ان دونوں کی تلاوت ہے، اور شیخ محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ سیریز یہاں موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جانا۔ کچھ لوگ صرف ماتھا لگاتے ہیں سجدے میں، ناک نہیں لگاتے۔ ناک کیوں لگائیں گے؟ ناک ہی کو بچانے کے لیے ہم کتنے کفر کر گزرتے ہیں۔ ناک کو بچانے کے لیے بدعات میں ناک ہم دبے ہوئے ہیں، صرف ناک بچانا۔ تو سجدے میں کیوں ناک رگڑیں گے زمین پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے، سبعۃ اعظم، 7 ہڈیاں، اور وہ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ ان 7 ہڈیوں میں سے 2 پاؤں ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، 7واں کیا ہوا؟ پیشانی اور ناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس طرح اشارہ کر کے ناک کی طرف بتایا کہ 7ویں چیز پیشانی اور ناک، اس 2 کے مجموعے کو ایک شمار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بھی بتائیں، ہم اپنے ابا کی بات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نبی چھوڑتا ہے تو چھوڑتا رہے۔ ہمارے ابا ایسے پڑھتے تھے، ہمارے دادا ایسے پڑھتے تھے، نانی ایسے پڑھتی رہیں۔ اللہ کے بندو، دادا نانی جو کرتے رہے ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو دادا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر دادا صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس پر ہم اسی پر رہیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اگر ہم بھی آج وہی کہیں گے تو مشرکین مکہ والا کرتوت ہمارے اندر بھی آ گیا، تو پھر یہ کام کیسے صحیح ہوگا؟ جہاں صحیح سنت صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، اپنے عمل کو فوراً بدل لینا چاہیے، چاہے وہ ابا حضور کرتے رہے ہوں، اماں کرتی رہی ہو، چاہے کوئی بھی کرتا رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے سب سے اولا اور اعلیٰ ہے۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا پھر پیٹ پر؟ کیا ہمیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ کوئی اگر چھینک مار کر الحمدللہ کہنا بھول جائے تو کیا اس کو یاد کروانا چاہیے؟ اگر بھول جائے تو یاد کروا دیں، لیکن اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو آپ یرحمک اللہ کہنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ پہ یرحمک اللہ کہنا نہیں ہے۔ اگر وہ الحمدللہ کہے تو اسے کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور اگر آپ اس کو یاد دلا دیتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ کہو تاکہ ہم بھی آپ کو دعا دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مومن کو بھولے ہوئے کو یاد دلانا چاہیے۔ رہا نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، تو آپ نے لکھا ہے سینے پر اور پیٹ پر، یہاں کچھ اور بھی جگہ ہیں۔ سینے پر باندھنے والے ہیں، پیٹ پر باندھنے والے ہیں، ناف پر باندھنے والے ہیں، زیر ناف باندھنے والے، جبکہ صحیح احادیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر موجود ہے۔ اور سینہ یہ نہیں ہے، اگر کہیں کسی کو غلط فہمی ہو، کہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ڈرے ہوئے انسان کی حالت ہے، ڈر گیا کسی سے کہ اب اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا ہے۔ سینہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انہا لا تعمى الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ دل سینے میں ہوتا ہے، اور دل کہاں ہوتا ہے؟ یہاں دل جیب والی جگہ پہ، جیب کے نیچے دل ہوتا ہے، اوپر پیسے رہیں، دل گرم رہے۔ تو ہاتھ جو ہیں وہ دل کے حصے میں جو سینہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ جہاں پسلیاں ہیں، جہاں سے پسلیاں شروع ہوتی ہیں، ان پسلیوں کے جوڑ کا جو سنٹر ہے، اس کی بائیں طرف دل ہے، یہ جگہ ہے جہاں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہمارے یہاں ناف سے نیچے، یہ ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور صحیح حدیث جس قول کی تائید کرتی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ بھی کسی امام کا قول ہے، ایسے ہی نہیں ہے، ائمہ حنابلہ بھی ہیں، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کوئی امام بھی چاروں میں سے صحیح سنت کو نہ پہنچے، اس معاملے میں چاروں کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اولا سنت رسول ہے نہ کہ ائمہ کے اقوال۔ ایک دوست امریکہ میں MRA کا امتحان دے رہا ہے، MBA، اس کا امتحان رمضان میں آ رہا ہے، اس کے امتحانوں میں وقفہ نہیں ہے، 15 روز لگاتار امتحان ہے، کیا وہ روزے چھوڑ سکتا ہے؟
آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے امتحانوں کے لیے ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ امتحان روزہ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پہلی بات، امتحان روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ یا روزہ امتحان میں رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے بچپن سے بچوں کی تربیت اتنے غلط انداز سے کی ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کو یہ پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب یہ 15-18 سال کا تھا اور ایف اے کر رہا تھا تو اماں کہتی تھی کہ ابا کہتا تھا کہ صبح تمہارا امتحان ہے، تم روزہ نہیں رکھو بیٹا، امتحان میں یہ ہو جائے گا۔ ہم نے تربیت ہی اتنی غلط دی بچوں کو، بڑے ہو کر MBA کے امتحان میں بھی انہیں ضرورت پیش آ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ نہ امتحان رکاوٹ ہے رمضان میں روزے میں، نہ روزہ رکاوٹ ہے امتحان میں۔ اگر سچے پکے مسلمان ہو تو روزہ رکھ کے امتحان دو، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے سننے سمجھنے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔